مسیح کہتا ہے کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ تاکہ اور مزدور بھیجے، تاکہ کوئی بھی فصل کو تباہ نہ کر پائے، کوئی بھی انہیں جلا نہ پائے، کوئی بھی کڑوی جڑ نہ پھوٹنے پائے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے فصل کی مالک کے آگے منت کرو تاکہ وہ اور مزدور بھیجے۔ اور مزدور کا کام کیا ہے کہ اپنے مالک کی خدمت کرنا اور اس کی سننا، اور جو مالک کہے گا وہی کرنا، کیونکہ دنیاوی طور پر جو سیلری پر یا کسی بھی چیز پر جاتا ہے، دیہڑی پر جاتا ہے، کسی بھی چیز پر جس بھی لوگوں نے دیہڑی دینی ہے یا تنخواہ دینی ہے، وہ اپنی مرضی سے اسے چلائے گا، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے۔ مالک ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا کھیت، اس کی وہ چیزیں، وہ خود اس چیز کا مالک ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ مالک کے سامنے درخواست کرو کہ وہ اور مزدوروں کو شامل کرے، اور مزدور آئے، تاکہ اس کی فصل کی کٹائی کا ٹائم آ چکا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان اس فصل کو خراب کرے، شیطان اس فصل کو تباہ کرے۔ تو فصل کون ہے؟ روحانی طور پر فصل کون ہے اور مزدور کون ہے؟ فصل وہ ہے جو خداوند کی حضوری کو جان چکے ہیں، اس کے کلام کو سمجھ چکے ہیں، جو خداوند کی خوشخبری کو جان چکے ہیں، اور جو جان چکے ہیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دلوں میں کڑوا بیج ڈال دے۔ مزدوروں کا کام ہے صرف اپنے مالک کی سننا اور وہی کرنا جو مزدور جو ہمیں مالک کہے، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں۔ بائبل یہاں صاف لکھتی ہے، یسوع مسیح کے منہ سے یہ نکلا ہے، کسی نبی، کسی رسول کے ذریعے سے نہیں۔ یسوع مسیح خود یہاں چلتے چلتے اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے کہ فصل کے مالک کے سامنے التجا کرو، منت کرو۔ کنہیں کہہ رہے ہیں؟ وہ آج بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، تاکہ خداوند کی حضوری میں اس کے کھیت میں کام کرنے والے اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے آئیں، چاہے ہم اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، لیکن اس نے اپنے کھیت میں ہمیں مزدوروں کی طرح بلایا ہے، افسروں کی طرح نہیں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ ہمارا صرف چلنا ہے، تاکہ جو خداوند کے لوگ ہیں، اس کی فصل ہے، اسے سنبھال کے رکھنا جب تک مالک آ نہیں جاتا۔ جو ہمارے سپرد کیا ہے، ہمارا کام ہے اسے سنبھالنا اور خداوند کی راہ میں انہیں چلانا، کیونکہ ہم مالک نہیں، ہم اس کی حضوری میں نوکر ہیں۔ خداوند کہتا ہے جب بھی تم کوئی بھی کام کرتے ہو، تمہارے ذریعے سے کچھ بھی ہوتا ہے، تو کہو کہ خداوند میں ایک نکما نوکر ہوں، کرنے والا تیرا روح ہے۔ جب بھی کسی بھی چیز میں خداوند یسوع کہتا ہے اپنے آپ میں غرور مت کرو، گھمنڈ میں مت آؤ۔ وہ کہتا ہے جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو کہو کہ خداوند میں ایک نکما نوکر ہوں، کرنے والا تیرا روح ہے۔ خداوند یہ کہتا ہے کہ نہیں سکھا کے گیا اپنے شاگردوں کو، تو کیوں لکھوا کے گیا؟ تاکہ کل کو جو میرے لوگ میرے نام سے، جو میری بیٹیاں میرے بیٹے کہلاتے ہیں، وہ بھی ایسا اپنا مزاج رکھے، وہ بھی ایسے چلے جیسے میں نے اپنے رسولوں کو ڈائریکٹ بتایا، وہ بھی ایسے چل پائیں، تاکہ وہ چلیں گے تو بہت سی فصل کو کاٹ پائیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر ان چیزوں کو کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پولس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب لوگ میرے خیال سے جانتے ہیں۔ وہ شریعت اس کا استاد تھا، گملیل اس کا استاد تھا، 14 سال اس کے قدموں میں بیٹھ کے شریعت کی 5 کتابوں کو اس نے سیکھا اپنے استاد سے، جو عالم تھا اس سے سیکھا، لیکن ایک بھی روح کو بچا نہیں پایا۔ اپنے گھمنڈ غرور سے، اپنے علم سے، اپنی ان چیزوں سے لوگوں کو علم جھاڑتے تھے۔ جو پہلے سول تھا، اس کے بعد جب یسوع مسیح کے چننے کے بعد وہ پولس بنا۔ پولس کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، اس کے نام کا مطلب ہے سب سے چھوٹا۔ تو جب اسے شریعت کی کتابیں 5 عددی شریعت کے ایک ایک حکم پر چلتا تھا، تو نہ خود بچا تھا تو نہ دوسروں کو بچا پایا تھا۔ تو جب یسوع مسیح نے اسے چنا، دمشق کے راستے میں اس پر ظاہر ہوا، تو اس نے پکارا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ علم سے بھرا ہوا اور خود بھی سیکھ رہا۔ 14 سال اس نے اپنے استاد کے قدموں پر بیٹھ کے ان 5 شریعت کی کتابوں کو جو موسیٰ کے ذریعے سے خداوند نے لکھوائی تھی، تو ان چیزوں کو اس نے کیا، تب بھی کچھ نہیں کر پایا۔ خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کو مارتا تھا، ستاتا تھا، انہیں زخمی کرتا تھا، اور جہاں جہاں کہیں بھی یسوع مسیح کے نام سے کہلانے والے لوگ تھے، وہاں جا کر انہیں مارتا تھا۔